السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور موسم گرما کی تعطیلات سے لطف اندوز بھی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو کام دیا گیا ہے وہ بھی کر رہے ہوں گے. ویری گڈ. آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون اردو ہے اور اس کی جو ورک شیٹ دی گئی ہیں آپ کو موسم گرما کی، اس کی ورک شیٹ کے جو پیجز ہیں، پیج نمبر 5 سے لے کے 8 تک آپ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو سمجھایا جائے گا. تقریباً آپ نے میکسیمم کام یہ والا اپنی جرنل سے اور کاپیز وغیرہ پر آپ نے کیا ہوا ہے. بک پر بھی آپ کو تمام کام کروایا گیا ہے، لیکن بس ایک آپ کو یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ آپ نے ان جرنلز کو اوپن کر کے دیکھنا ہے اور فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کہاں پر کون سا کام کروایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے آپ نے دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی یہ ورک شیٹس حل کرنی ہے. کچھ آپ کو ساتھ ساتھ ہم کریٹو کام بھی ان ورک شیٹ میں کچھ پیجز آپ کی کریٹیوٹی چیک کرنے کے لیے بھی ہیں، تو وہ بھی آپ نے اچھے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب صفحہ نمبر 5 ہے. اس میں آپ کو الفاظ معنی دیے گئے ہیں. اب جو یہ الفاظ معنی ہیں وہ آپ کو کروائے جا چکے ہیں، آپ کی بک سے ہی دیے گئے ہیں. آپ کے بک کے جو فرسٹ پیج چیپٹرز ہیں ان میں سے ہی جو آپ کو اسکول میں کام کروایا گیا ہے ان میں سے ہی الفاظ معنی دیے گئے ہیں. سحر، پرہول، نذیر، توحید، دستیاب، قلب، مربوط، آشنا، پوشاک، حریف، نفیس، سیاح، فروغ، تیغ، جبیں، دشت، سطوت، ذوفشاں، قوی، ہیبت، صفت، کروبیاں، ممتاز اور بخت. یہ جو الفاظ معنی ہیں ان الفاظ کے آپ کو معنی بتائے جا چکے ہیں، لیکن آپ نے ان الفاظ معنی کو اپنی بک اوپن کرنی ہے، اپنا جرنل اوپن کرنا ہے اور ان میں سے ڈھونڈ کر ان کے صحیح معنی آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اب آتا ہے صفحہ نمبر 6 کی باری. یہ ہے صفحہ نمبر 6. صفحہ نمبر 6 پہ کچھ آپ کو ورڈ دیے گئے ہیں اور ان الفاظ کو آپ نے ان کے اعراب لگانا ہے. ان الفاظ کے آپ نے اعراب لکھنے ہیں. جیسے کہ پہلا لفظ ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گی لیکن میں اس کو ادا ورڈ کو ادا ایسے کروں گی کہ اگر بچہ جو ہے وہ سنے غور سے تو اس کے اعراب کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے سمندر. ٹھیک ہے، سمندر. دوسرا لفظ ہے اجالا. اجالا، اجالا. تیسرا لفظ ہے اسرار. اسرار. چوتھا لفظ ہے مدت. مدت، دال کی 2 دفعہ آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پتا ہے کہ جس لفظ کی 2 دفعہ آواز آتی ہے اس پر کون سا اعراب لگایا جاتا ہے. مدت. فلک. ٹھیک ہے، فلک. اگلا لفظ ہے سکون. سکون. رونما. رونما. تعاون. تعاون. مسافر. مسافر. جلوس. جلوس. شامل. شامل. ہلال. ہلال. ابد. 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 چمن. 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 لاسٹ ورڈ ہے انسان. انسان. ٹھیک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے اس طرح ورڈز کی ادائیگی میں ہی آپ لوگ اس کے اعراب کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ ان پر زبر لگنی ہے، زیر لگنی ہے، پیش ہے، جزم ہے، تشدید ہے،
تو یقیناً آپ لوگ اس کو کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو پھر بھی سمجھ آئے تو آپ ذرا غور سے اس کو سنیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ کو سمجھ آ جائے, اور اگر نہ آئے تو آپ اپنی واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اعراب کا سمجھ نہ آئے تو. صفحہ نمبر 7 ہے. اچھا جی, اب جو صفحہ نمبر 7 ہے نا, اس میں بلینکس ہیں آپ کو, اور بلینکس وہ بلینکس ہیں جو آپ کی سبق کے اندر میں سے دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام, یہ جو بلینک ہے وہ آپ کو آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے. آپ کو تمام بلینکس وہی ہیں جو آپ کو سبق کے اندر سے ہی دی گئی ہیں. ہاں, ایکسرسائز میں سے نہیں ہو سکتی, لیکن آپ کے سبق کے اندر موجود ہیں یہ بلینکس, اور آپ ان کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گی. جیسے کہ رات کو طوفان آنے پر ہر طرف ڈیش چھا گیا. اب یہ حمد میں سے لیا گیا تو آپ نے یہ آرام سے بتا دیں گے. نعت میں محفل کا مترادف لفظ ڈیش لکھا گیا ہے. نعت کے آپ چیپٹر اوپن کریں گے, اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے, تو آپ اس کو بھی فل کر لیں گے. محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا ڈیش بھی کرتے ہیں. یہ سبق نمبر 3 ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, اس میں سے لیا گیا ہے. پاکستان کی اکثریت ڈیش کے شعبے سے منسلک ہے. یہ آپ کا پاکستان کی جو ہے شعبے جو ہیں قومی تہوار, ان میں سے لیا گیا ہے. شندور میں پولو کا کھیل ڈیش سال سے معروف ہے. پہلی رات کے چاند کو ڈیش کہتے ہیں. ہمارے پرچم کی ڈیش سے صحرا بھی لرزتے ہیں. یہ سبق نمبر جو 5 ہے. ہمارے وطن کا نشان وہاں سے لیا گیا ہے. چاندنی ہو کہ گھپ ڈیش ہو, یہ ہم سے لیا گیا ہے. قبرستان اور ڈیش مردوں کو دفنانے یا جلانے کا مقام ہے, یہ بھی ہم سے لیا گیا ہے. شمع ڈیش جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, یہ نعت سے ہی لیا گیا ہے. جی, نظم نعت کے شاعر کا نام, جی یہ تو آپ سب کو یقیناً آتا ہوگا. یہ تو آپ آئی تھنک کے بغیر آپ بک اوپن کیے ہی اس کا نام بتا دیں گے. دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی ڈیش کر سکتا ہے. یہ بھی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو سے لیا گیا ہے. پاکستان بنیادی طور پر ایک ڈیش ملک ہے. پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی ڈیش ہوتی ہے. ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہمارے وطن کا ڈیش ہے. ہمارے سبز ہلالی پرچم پر ڈیش کا نشان ہے. پاکستان کا دل ڈیش ہے. جی یہ تو آپ سب کو پتا ہونا ہی چاہیے. جہاں ہم رہتے ہیں اس کا نام تو پتا ہونا چاہیے نا, پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کا دل کس شہر کو کہتے ہیں. جی, ہمارے وطن کا نشان نظم کے شاعر کا نام ڈیش ہے. جی, اس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہوگا کیونکہ ہم نے ریسنٹلی یہ نظم کی ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ ان نظم کے شاعر کے نام بھی یاد کروایا ہوا ہے. لوک ورثہ کا قومی ادارہ ڈیش میں قائم کیا گیا. جو شخص اپنے ڈیش کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا. جی یہ بھی آپ نے جو ہمارے تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو چیپٹر, اس میں سے ہی لیا گیا ہے. تو کوئی بھی اس میں جو بھی آپ کو خالی جگہ دی ہے متن میں سے, درسی کتاب میں سے, وہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی نظروں سے نہ گزری ہو یا آپ نے وہ پڑھا نہ ہو, ان سین دے دیا ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. تو آپ یہ بآسانی کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ والا پیج کرنا ہے. نیکسٹ آپ نے جو پیج نمبر ہے 8, جی یہ مجھے سب سے انٹرسٹنگ پیج لگتا ہے. یقیناً آپ کو بھی بہت انٹرسٹنگ لگے گا. اچھا, اب اس پیج کو ذرا غور سے پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو ایک شعر ہے وہ ہم پڑھیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جی یہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے جو میرا خیال ہے کہ موسٹلی بچوں نے سنا ہی ہوگا یا پڑھا ہوگا کہیں نہ کہیں. تو اقبال کی جو شاعری ہے وہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. اس میں ہمارے لیے بہت سے ایسے پیغام ہیں جو اس کو ہمیں سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے چاہیے. سو آپ کو یہی ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کی کوئی سے 10 مشہور جانے مانے, ٹھیک ہے نا,
نامور اشعار. ویسے تو علامہ اقبال کی بہت سی شاعری تمام شاعری مشہوری ہے اور جانی مانی ہے, تو آپ نے کوئی سے بھی 10 اشعار جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اور جو مشہور ہیں ان کو آپ نے اس پیج پر لکھنا ہے. 10 اشعار ہیں, ٹھیک ہے بچے. اپنا آپ نے بہت سا خیال رکھنا ہے اور کام بہت صفائی سے اور نیٹلی کرنا ہے. جہاں مارکر کا یوز ہونا چاہیے وہاں مارکر کرنا ہے. اگر آپ پین یوز کریں تو پین کا بھی بہت ہی اچھے سے اپنی رائٹنگ کو بھی توجہ دیں اور بہت خوبصورت لکھا ہو. ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کیا کریں جب کام کریں, اور بہت اپنا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.